وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے برائے کریم میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ریکارڈنگ وغیرہ اس سے مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے تھوڑا سا، پتہ نہیں یہ آپ اگر بند کر دیں گے، دل میں ریکارڈ کرنے کی، ذہن میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کریں گے. میری آپ سے معذرانہ گزارش ہے انشاءاللہ. سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ رب العالمین کی تعریف زمین و آسمان کہ ہر مخلوق ہر چیز بیان کر رہی ہے، جو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے خوبصورت ہے، جو اپنے ہر نام میں، اپنی ہر صفت میں بے نظیر ہے، لامثال ہے، واحد و یکتا ہے. ہم کتنی بھی تعریف کریں، آپ اندازہ لگائیے اسی بات سے کہ دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائے چھوٹی چھوٹی، کتنی کلمیں بن سکتی ہے. دنیا کے سارے سمندروں کی، حالانکہ اس زمین پر کتنا پانی ہے؟ 71% زیادہ تر اس زمین پر، اس پلانٹ پر کیا ہے؟ پانی. یہ سارا کا سارا سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور پھر لکھنے والے اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، اس کے ناموں کے بارے میں اس کی تشریح لکھتے جائیں. یہ سب ختم ہو سکتا ہے لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. ہم نے کیا سمجھا ہے اللہ؟ اندازہ لگائیے آپ، اللہ رب العالمین کی ذات کتنی مقدس ذات ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے، اس کے کیا نام ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، اتنا بڑا ہے، زمین و آسمان کو مٹھی میں لے لے گا. ہم سمجھتے زمین آسمان کی چھوٹی چیز ہے، زمین سے سائز میں لاکھوں درجے بڑا سورج، اس سورج سے بڑے لاکھوں بڑے بڑے ستارے جن کو ہم ستارے کہتے ہیں، یہ بھی سورج ہی ہے. سورج بھی ایک ستارہ ہے، آپ جانتے ہیں. پھر اس کے اوپر زمین و آسمان کو اللہ مٹھی میں. قرآن کے اندر 3 مقامات پر اللہ فرماتے ہیں، اور بخاری کے اندر اس اللہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا اللہ، زمین و آسمان میں کیا ہوگا؟ مٹھی میں ہوگا. یقبض اللہ الارض یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ ثم یقول علی الملک این ملک اللہ. یہ سب وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی تو بڑا تو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بڑا ہے اور طاقتور بھی. بڑائی نہیں ہے، ہم دیکھتے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بڑی تو ہے لیکن بے بس. پہاڑ ہے بہت بڑا ہے لیکن بے بس ہے، ہم اس پہ چڑھ نہیں جاتے، لاتے اس پہ ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین بڑا بھی ہے، طاقتور بھی ہے. کتنا طاقتور ہے؟ اتنا طاقتور ہے، لفظ کن صادر کرتا ہے ادھر چیز وجود میں آ جاتی ہے. لفظ کن صادر فرماتے بڑی سی بڑی چیز نیست و نابود
ذہنوں سے مٹ جاتی ہے، وجود سے مٹ جاتی ہے، ختم، اس کا فائدہ۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اسی طرح سے اپنی ہر صفت میں، اپنے ہر نام میں لا مثال ہے، مثال نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی مثال دے گا کفر ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین بے نظیر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی ہم کتنی بھی تعریف کریں، کیا ممکن ہے ہم اسے خوش کر سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو دنیا کے سب سے جینیس انسان، دنیا کے سب سے ذہین انسان، دنیا کے سب سے عقل مند انسان، دنیا کے سب سے حکیم انسان، امام الانبیاء جو اتنے ذہین تھے، 1400 سال پہلے کوئی کام کیا، کوئی بات کی، آج حالت اس کی تصدیق کر دی، سائنس اس کے فائدے بتا دے، ڈاکٹر اس کے فائدے بتا دے۔ دنیا کے سب سے انسان نے جو جس طریقے سے اس کو خوش کیا، ہم بھی وہی کوشش کریں گے، ہم بھی وہی کریں گے۔ کیا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم؟ اللہم انی لا احصی ثناء علیک، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ذہین انسان، امام الانبیاء، دیکھیے کیا الفاظ ہے، سمندر کو کوزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کیا، پوری دنیا کے سمندروں کی سیاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں کیا کر دی ہے؟ بند کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے درختوں کی کلموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے چند الفاظ میں اس کو سمجھایا، کیا فرمایا؟ اللہم انی لا احصی ثناء علیک۔ دنیا کے سب سے ذہین انسان سے ممکن نہیں ہے، اس زبان سے ممکن نہیں آپ کی تعریف، دیکھا ہی نہیں کبھی۔ ہم انسان تو ہے، اس پیج پہ پڑھتے ادھر سے بھول جاتا ہے، کیا تعریف کریں گے آپ؟ موٹی سی بھی کتاب آ جائے، ادھر پڑھتے رہیں ادھر بھولتا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ کتنا بھی کوئی ذہین ہو، ایسا کوئی ہے ادھر پڑھتا جائے ادھر یاد رہے؟ بہت کم لوگ کو بھی خلاصہ تھوڑا سا کچھ موٹی موٹی باتیں یاد رہتی ہیں۔ دنیا کے سب سے ذہین انسان، کسی کے پاس پڑھا نہیں، کچھ نہیں، 30-40 سال کی عمر کے بعد شروع کیا اور خواب سے بلند بن گئے۔ اور کتنی احادیث ہیں آج آپ دیکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایک ایک پر ریسرچ ہو رہی ہے، حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے سائنسی فائدے آج بتائے جا رہے ہیں، سماجی فائدے بتائے جا رہے ہیں، دنیا اور اخروی فائدوں سے معمول ہے۔ نبی صلی دنیا کے سب سے ذہین انسان کیا فرما دے، کس طرح سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہم انی لا احصی ثناء علیک۔ اس انسان سے، اس امام الانبیاء سے، اس دنیا کے جینس انسان سے، دنیا کے سب سے عقل مند انسان سے ممکن نہیں تھے تجھے اللہ کی تعریف، نہیں ممکن۔ سبحان اللہ بحمدہ، لا احصی ثناء علیک، میں نہیں کر سکتا آپ کی تعریف۔ اب کیا کرنا ہے؟ انت کما اثنیت علی، تو ویسے جیسے تو اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف، اندازہ لگائے، اے اللہ تو ویسا ہے جیسے تو اپنے بارے میں جانتا ہے، تو ہم بھی وہی کہیں گے۔ کتنی تعریف ہم گھنٹوں کرتے رہے، حق ادا ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے شارٹ میں ہم اتنا ہی کہہ دیں گے، اے اللہ تو ویسا ہے جیسے تو اپنی تعریف کر سکتا ہے، تو اپنی تعریف جانتا ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد رسول اللہ، دنیا کی اسی سب سے ذہین انسان، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر بھی خوشحال ایک بہترین زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور آخرت میں بھی کامیابی کے راز بتائے، اس کے بعد آنے والی 2 زندگیوں میں بھی کامیابی کے راز بتا دیے۔ اور کیا ہے؟ انشاء وہ ہے تقوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر تقوی پر بہت ابھارا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی،
اور اسی کے تناظر میں ایک حدیث پڑھی. اسی موضوع سے متعلق چند آیات میں پڑھوں گا اور احادیث انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم کو جاننا ہے تقویٰ کیا ہے. تقوی کے لغوی معنی ہے عربی کے اندر الوقایہ، بچاؤ، ڈھال. کیا ڈھال؟ آپ کے پاس ایک ایسا ملکہ ہو، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہو، آپ کے دل میں ایسی ایک مخفی گاڑی ہوئی، دفن کی ہوئی یا چھپائی ہوئی ایک ایسی چیز ہو، ایک ایسا ہتھیار ہو جو آپ کو بچائے. کس سے بچائے؟ گناہوں سے بچائے، اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے جو آپ کو بچائے. الوقایہ، تقویٰ مطلب وقایہ. اور اس کی اصطلاحی تعریف مختلف علماء نے مختلف بیان کی، اور تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے، تمام تعریفوں کا جو خلاصہ اس تعریف میں التزام اوامر اللہ. اور غالباً یہ تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ذہین عالم، بہت متقی، صاحب ورع، شیخ الاسلام تھے. آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے کہ ان کی باتوں کو، وہ زبان کی اتنے فصیح تھے کہ بڑی سی باری بات کو چند الفاظ میں اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ تمام علماء زیادہ تر انہی کی باتوں کو بیان کرنے میں ترجیح دیتے. التزام اوامر اللہ، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کے شرع تمام احکام کو بجا دینا، یہ ہے تقویٰ. واجتناب نواہی، اللہ رب العالمین کی تمام منہیات سے رک جانا، یہ ہے تقویٰ. سارا اس کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کے تمام معمورات کو ماننا کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہی تقویٰ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اجتناب نواہی، اللہ رب العالمین کی تمام منہیات سے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رک جانا، کیا ہے؟ تقویٰ. تقوی کا کچھ فائدہ ہے. ہم تو انسان ہیں، سب سے پہلے ہم کوئی مفاد ڈھونڈتے پھر کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں، اجتماعی فائدے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اجتماعی طور پر اگر کوئی قوم متقی بن جاتی ہے، اللہ کے دین کی پابند بن جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی پابند بن جاتی ہے، قرآن کے قریب آ جاتی ہے، حدیث کی پابند بن جاتی ہے. آپ کو معلوم کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، 9ویں پارے کا آپ پیج پڑھیں گے، پہلی آیت کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اے کاش، ہائے افسوس. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لے آتے. لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان لانا، صرف ایمان اس کے لیے کافی جو زندگی کے بالکل آخری سانسوں میں مسلمان بنا. ٹھیک، اس کے لیے ایمان بھی کافی ہے. لیکن جس کو موقع ملا اس کے لیے ایمان کافی نہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی زندگی اختیار کی، متقی بنا رہا زندگی کے اندر، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے روزگار اچھا ہو، خوشحالی ہو، اس غربت اور تنگدستی سے، ان تمام پریشانی سے نجات ملے. تو آپ کو معلوم ہے کہاں علاج ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ فرماتے، جب قرآن ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں تو کہاں سے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر متقی بن جائے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ، آسمان سے ہم برکتیں ہم نازل کریں گے. آسمان سے برکتیں آئیں گی. بے شک. آپ کاروں کو اڑانے کے لیے، چلانے کے لیے ترسیں گے نہیں، اب سارے پائلٹس آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ ہوں گے. جہاز رانی آپ کریں گے، آسمانوں کے دہانے بھی آپ اللہ رب العالمین. اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں
من السماء آسمان سے برکت کے دہانے کھول دیں گے ولکن کذبوا لیکن یہ تو جھٹلا رہے بار بار میں کیا کر رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں اللہ کی آیت کو اس میں یہ تعویلیں کر رہے ہیں کیسے ہم ایسے مسلمان ہیں کیسے ہم ایسے بستی والوں کو میں دوں اللہ نے کیا خاص قوم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اے کاش یہ اہل کتاب ایمان لے آتے متقی بن جاتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یہ اوپر سے بھی کھاتے کہاں سے کھاتے اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے بعد میں زمانے نے تصدیق کی کہ اوپر سے کھانا کیا ہے کہاں سے جو آج مسلمانوں کی حالت ہے نام کے مسلم عقائد گنوانا عقائد نصرانیوں کی یہودانہ خنودانہ اپنی عادات کو چھوڑ نہیں رہے اکڑ ہے دل سخت ہے یہی حالت اس وقت کے یہودیوں کی گمنڈ غرور کہیں ان کی تورات میں بھی لکھا ہوتا کہیں پر کہ اگر ایک نہ ایک دن مسلمان نکل آئے گا توحید والا ایک دن جہنم کی آگ سے ان کو عقیدہ بن گیا کیا کہتے تھے لا تمسنا النار الا یوم معدودا ہم جائیں گے جہنم لیکن چند دنوں کے لیے جائیں گے آج کل مسلمان یہ کہتے ہیں مسلمان آخر ایک نہ ایک دن نکل لے آئے گا کہتے ہیں نا خاص کر ہم نے تو اپنی میراث سمجھ لی ہے اہل سنت والجماعت نام رکھنے والوں نے اپنی تو پکی ہمارا تو کنفرم ہے اسی طرح سے ان کو بھی عقیدہ خراب ہو چکا تھا وہ غفلت میں مارے جا رہے تھے کون اہل کتاب حالت اتنی بری تھی سب سے زیادہ انبیاء کو ستانے والے سب سے زیادہ بے ایمان لوگ دعوے بہت بڑے بڑے ہم اللہ کے بچے ہیں نام ابناء اللہ نہ صرف بچے وہی کو اس کے چہرے ہیں آج کل بھی ہمارا کیا ہم اشرف المخلوقات گرچہ ہمارے دماغ میں کیا گند بھری ہوئی ہے پیٹ میں جو گند بھری اس سے بڑی گند بھری ہمارے دماغ میں سینوں میں اس سے بڑی گند بھری ہے ہمارے افکار میں اس سے بڑے عقائد ملے ہوئے لیکن پھر بھی ہم کیا ہے اشرف المخلوقات پھر بھی ہم ہی جنت کے وارث ہے یہی حال ان کا بھی تھا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اے کاش گئے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے زمین ان کے لیے خزانے ہوتے اوپر سے بھی آنے گئی آج اب دیکھ رہے ہیں یہی مسلمانوں کا حال آج ہو چکا جو اس وقت کے مسلمانوں کا جن کو اللہ نے اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ کہہ دو اے اہل کتاب تم ہو ہی کچھ بھی نہیں ہو تم انبیاء کے بچے ہونے سے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو تم ذلیل ترین لوگ ہو جب تک تو تم تورات و انجیل اور جو تمہاری طرف قرآن کی شکل میں نازل کیا اس کو اپنے ذاتوں پر اپنے گھروں پر اپنے محلوں میں نافذ نہ کرو یہی آج مسلمانوں سے بھی مطابقہ ہے اللہ رب العالمین کیا فرماتے یہ اجتماعی فائدہ ہے تقوی کا کہ اوپر سے بھی کھاؤ گے پائلٹس تم بنو گے جہاز رانی تمہارا کام ہوگا یہ ہوگا تم آئے گا جہاز بنانے والی فیکٹریاں تمہارے علاقوں میں لگیں گی یہ سب کچھ اڑن کشتیاں فلائنگ ساکرز تم بناؤ گے سیٹلائٹ یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہوگی اسپیس اسٹیشن تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ سب اوپر سے بھی روزی تم کھاؤ گے زمین سے بھی برکت کی رانی ہوگی یہ تو اجتماعی فائدہ ہوا تھا اب انفرادی اجتماعی کو ہم پوری قوم کو جائز نہیں کر سکتے مت کر سکتے چلو ٹھیک ہے میں تو آج سنا اس کے بعد میں فرداً تیاری کروں گا میں خود کوشش کرتا ہوں متقی بننے کی کیا مجھے کچھ ہے ایک کو ملے گا بہت ملے گا دلیل اللہ رب العالمین فرماتے سب سے پہلا فائدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے پہلا فائدہ یجعل لکم فرقانا تمہیں ایک فرقان ملے گا تمہارے دلوں
کے اندر ایک قسم کی روشنی، ایک قسم کا نور پیدا ہوگا، ایک قسم کا ویژن پیدا ہوگا، ایک بصیرت اللہ رب العالمین پیدا کرے گا تمہارے لیے، خود سمجھ میں آئے گا برائی کیا ہے اچھائی ہے، فرقان حق و باطل کیا ہے آپ کو سمجھ میں، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، جنت کے راستے سے آپ کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے اتنی کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی روزی والا تھا، کوئی روزی والا بتاؤ جس سے روزگار پیسہ ویسے، یہ تو ہمیں اس دین کی تو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں جنت کا کس نے دیکھا، ہم تو ہماری بستی میں ہی تصور ہے نا آج کل۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر متقی بن جاؤ گے، تقوی والی زندگی گزارو، پچھلے سارے گناہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ ہم جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین اور فرماتے ہیں انفرادی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اگر ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، چاہتا ہے مفسر بن جاؤ، چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے نہیں کرنی چاہیے، مجھے کتاب یاد کر دی، بڑی دعا، مفسر بن جاؤ، محدث بن جاؤ، زبان کا ایکسپرٹ بن جاؤ، عربک کا دسترس آ جائے، کئی زبانیں مجھے آ جائے، یہ دعا کر رہا ہے اور تڑپ ہے اس کے دل میں، کیا کر رہا ہے اس کو؟ اگر چالاک ہوگا، اگر اس نے کہیں پڑھا ہوگا تو اس کو ایک کام کرنا ہے، فوراً آ جائے، وہ کیسے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، جو تمہاری بس کی بات ہی نہیں ہے سیکھنا، وہ اللہ سکھا دے گا۔ واتقوا اللہ، تقوی سے ذہن بھی کچھ تیز ہو جاتا ہے، پتہ چلا، تقوی سے غبار دور ہو جاتی ہے، ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ سکھائے گا جو تم کو آ ہی نہیں سکتا، جو تم لالم تک جو تم جانتے ہی نہیں تھے، جس کے بارے میں تم کو پتا ہی نہیں تھا۔ اور واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوں، اس خاندان کے علماء کو دیکھا، اکثر و بیشتر بھائی سے دیکھا، اندازہ لگایا اس کے اتنا بڑا عالم تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن متقی میں نے پایا اس بلند پائے کا عالم، ایک ایسا طالب علم ادارے کے اندر داخل ہوا جس کے چانسز ہی نہیں تھے کہ وہ کبھی بڑا عالم بنتا، لیکن اساتذہ کا فرما بردار، تواضع پسند، متقی، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والا، اور خاص کر ایسے مواقع دوران طالب علم اللہ کبھی گناہوں کے موقع بھی ملتی، وہ آزمائش ہوتی، یاد رکھیے وہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر چھوڑ دیا آپ نے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے اتنی بڑی زندگی عطا کرے گی، اتنی بڑی ترقی عطا کرے گی، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، نیت بھی اگر آپ نہیں رکھیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کتنا بڑا فائدہ ہوا، 2 فائدے، 3 4 فائدے آگے، اور بڑا فائدہ، انفرادی فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ایک اور فائدہ اللہ ہوگا، انفرادی فائدہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرو، دنیاوی فائدہ ہے، کیا ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصیبتوں میں گرفتار ہو، اللہ ہمیں مخرج نکالے گا، راستے نکالے گا، زمین میں آئے ہو، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے، آپ کا گلہ بند کیا جائے گا، آپ کی سانس بند کی جائے گی، آپ کی 4 دیواری آپ کے باہر سے مسائل کے لگا دی جائے گی، اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کرو، وہ راستے نکالے گا۔ زندگی میں بار بار آپ کو مشکلات آنی، آپ کو اللہ کی ضرورت قدم قدم پر پڑے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ان مسائل سے، ان مشکلات سے، اس تنگ زندگی سے، ان مشکلات والی زندگی سے کون نجات پائے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ ہاں آپ تنگ دست ہے، آپ نے کوئی حرام ذریعہ اپنایا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ چھوڑوں تو لیکن کیا کروں، میرے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ اللہ آپ کو جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کیا جواب دے رہے ہیں؟ چھوڑ دے، اللہ آپ کے لیے روز گزار پیدا کرے۔ ایک لڑکی ہے، کیا کہتی ہے؟ اگر میں پردہ کروں گی، پتہ نہیں اپنے معاشرے میں، یتق اللہ ومن یتق یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شوہر۔ ایک نوجوان کہتا ہے اگر اللہ میں سے ڈروں، داڑھی رکھوں گا، پتہ
वाली मुझे खूबसूरत बीवी मिल सकती है कि नहीं? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। एक आदमी ये कहता है कि अगर मैं पता नहीं ये पढ़ूंगा, ये एजुकेशन पढ़ूंगा, पता नहीं इसके जरिए से मुझे मिलेगा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। इसी पर हरुम मचल रहा। एक और फायदा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। आप बड़े एग्जाम में आपने कदम डाला, आईपीएस की तैयारी कर रही, एएस की तैयारी कर रहे, ठीक आईएएस की तैयारी कर रहे, कोई बड़ा एग्जाम आपने ले लिया, या इसके अलावा और भी कोई, ठीक आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, वमन यत्तकिल्लाह से डरे इस दौरान, बहुत मुत्तकी बनिए, इबादत गुजार बनिए, यजअल लहू मिन अमरिही। जो आपका काम है, जो काम आपका है, अल्लाह इसको आसान कर देगा। ये आपको क्या लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अल्लाह कादिर है। आप यकीन मानिए, यकीन क्या मानना है कि ईसर हसन ने किसी स्कूल में पढ़ा, माँ से आया खत्म, अंबिया को अल्लाह ने ऐसी सिखाया। अल्लाह ऐसी कादिर है हर चीज पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, अब देखिए मुसलमानों ने भूत बिठा दिया अपने इस दौर के अंदर, साइंस 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 कुरान छोड़ दिया। ऐसे गरीब बच्चे मुसलमान घरानों में पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले तो जरिया ही नहीं कोई भी कहीं मुसलमान साइंसदान के लिए आगे निकले, और ये इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है कि एग्जाम टफ दिख रहा है, हर चीज इल्म टफ दिख रहा है। जबकि आप तारीख उठाइए, हमारे असलाफ थे, हाफिज कुरान थे, पहला साइंसदान कौन था? मोहम्मद बिन इब्राहिम। दवाई बनाने वाला पहला साइंसदान कौन था? इब्न सीना। और इसके अलावा फल्कियात का माहिर सबसे पहला अबू मूसा ख्वारिज़मी, हाफिज कुरान। इसी तरह से हुकूमत की कैलेंडर बनाने वाले सबसे पहले, और मूसा ख्वारिज़मी के बारे में भी आया जिग्राफिया का माहिर। और इसी तरह से कैलेंडर बनाने वाला मिस्र का वो उमर खय्याम, 6वीं सदी से 8वीं सदी तक हिजरी, कंटिन्यू मुस्लिम साइंस। आज भी मुसलमान इस चीज में बात नहीं कभी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के कुरान को हकीर, दिमागों में गोबर आ गया, ये लोग इतना टफ दिखने लगा, 10th पास नहीं हो रहा है, 12th पास नहीं हो रहा है, दुनिया भी मुश्किल बना देगा अल्लाह। वमन यत्तकिल्लाह, काश तुम अल्लाह से डरते, तुम्हारे घर में पैदा हो, तुम्हारे आसपास, इसके पार्ट से किसके? फ्लाइंग साकर्स के आपके आसपास पार्ट्स बनते, मोबाइल के पार्ट्स आपके घरों में बनते आसपास। हमें तो मुश्किल दिखता है कसम से, कवर हमारे घरों से नहीं बनता, बहुत बन सकता है, बनेगा। आपने सुना बन सकता है क्या? मुस्लिम कंट्रियों के लिए देखो कितने नाके इसके तंग कर दिए गए। सुनिए, आपने कुछ साइंसदानों की कहानी सुनी होगी, कितना मुश्किल है, एक पार्ट नहीं बनता किसी कंट्री की। देखा आपने? अलग दौलत के अंबार है, ये किस चीज की वजह है? तुमने अल्लाह के दीन को छोड़ा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या रास्ते तंग कर दिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही। वमन, एक और फायदा, इस पर कितनी भी हम क्या करें, कितनी भी करें, बहुत सारी चीज इस पर क्यास कर सकते हैं। एक और तकवे का फायदा इनफिरादी जिंदगी में, अगर कोई कहता है चलो पूरी कौम को मैं मुत्तकी नहीं बना सकता, लेकिन मैं खुद मुत्तकी, मुझे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसको बताइए क्या मिलेगा? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह के वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और रोजी वहां से आएगी आपको गुमान भी नहीं होगा, रोजगार वहां से आएगा आपको गुमान भी नहीं होगा। रोज आप क्या सोचिए, देखिए आज भी आपने हमें हमारे आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां इंसान सोच भी नहीं सकता है कि वहां कभी कारखाने लग सकते हैं। हाँ, सोचा आपने? आप सोच सकते हैं कभी पहाड़ों में फला डायरेक्ट ये चीजें पैदा होंगी। कोई आदमी सोच सकता है अरब के रेगिस्तानों में जहां कई कई दिन तक लोग क्या रहते थे? फाका रहते थे, दरख्तों के पत्ते चबाते थे। ताकि सहाबा किराम के बारे में क्या, नबी सल्लल्लाहु के पास है रसूलुल्लाह, कभी मेहमान और शर्मिंदा हो जाते, कुछ होता ही नहीं है ना। सुनिए ना हदीस, नबी सल्लल्लाहु क्या फरमाए थे, क्या क्या हदीस, वो अलग मौजूद हो जाए। कोई सोच सकता था अरब के उस रेगिस्तान में कभी सोने के खजाने निकलेंगे? वही अरब के
سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک بن جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کیا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیا، قرآن و سنت کو نافذ کیا، اس کے مطابق انہیں اپنی تمام تبدیلی کی، حال تو ان کو مشکل۔ آج بتائیے اللہ رب العالمین نے کیا برکت رکھی ہے وہاں، بتائیے، دیکھ رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی آئے گی۔ روزگار کے لیے پریشان نوجوان، اے میری بہن، اے میرے بھائی، اٹھ، اللہ سے تعلق مضبوط بنا، اپنے سر و علن کو، اپنے سین و انسین کو، غائب اور حاضر کو ایک بنا دے، ہر حال میں اللہ سے ڈر، تو دیکھ اللہ رب العالمین روزی کی دہانیں کھولتا ہے، اللہ رب العالمین روزی کے اسباب پیدا کرتا ہے تیری بستی میں یا کہ نہیں کرتا ہے، دیکھ، آزما کے تو دیکھ۔ اور بھی کئی فائدے ہیں، بہت زیادہ، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جنت، جنت پیدا ہی کی گئی ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، شاید وقت تھوڑا زیادہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، آپس میں کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے بخش، اس میں اب ایک دوسرے پر کیا کرو؟ سبقت کرو، وجنت، اور جنت کی طرف لپکو، ارضها السماوات والارض، وہ جنت دو کنال ڈیلیگیٹ والی زمین بھی، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت، پیراڈائز آف دی ورلڈ، لندن، اندلس، اس سے بھی نہیں، ایسی بھی نہیں، وہ جنت ہے، جنت جہاں کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتے ہیں مالا عین رأت، جس کو کسی آدمی نے دیکھا ہی بنائے گا کیسے ایسے شہر؟ دنیا تو لعنت زدہ ہے، اس کی تو اللہ رب العالمین کے ایک مچھر کسی حیثیت بھی نہیں، مچھر بتائیے، مچھر کا پر، میں کہہ رہا ہوں مچھر تو بہت بڑا، مچھر کے پر فرمایا ابھی سن لیں، لا تعدل جناح بعوضۃ، یہاں جنت بن سکتی ہے کیا؟ ناممکن ہے، وہ پوری دنیا کے خزانوں کو جمع کر لو، پوری دنیا کی خوبیوں کو جمع کر لو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت کا کوڑا کرکٹ رکھا جائے گا، ایک جنتی جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا کرے گا، وہ جگہ دنیا معافی حسرے ہے، سونا چاندی سب کچھ، خوبصورت لڑکیاں وغیرہ سب کچھ، تمام سے تمام باغ، ان سب چیز مہنگی چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ، آپ کیا پھینکیں گے؟ کچرا۔ اللہ فرماتے ایسی جنت کی طرف لپکو، بڑھو، آگے دوڑو۔ وہ کیا جنت ہے؟ ایک کنال زمین، ایک ایکڑ، ایک پلاٹ، اور دوہا کارض السماء والارض، اس کی چوڑائی، اور یہ آیت قرآن کریم میں سیم ورڈز کے ساتھ 2 مرتبہ نازل ہوئی، تھوڑے کچھ زمائن وغیرہ مختلف ہے، الفاظ میں تقدیم یہی آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی چوڑائی کی آسمان و زمین، اور آپ کو معلوم ہے اس دنیا کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سورج کی طرف دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم دیکھ، سورج کی طرف آتی نہیں، اللہ رب العالمین نوری نور ہے، اس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ، یہ آنکھیں کمزور ہے، قیامت کے دن وہ آنکھیں ملیں گی، وہ آنکھیں، وہ بدن ہوگا، کیا ہوگا بدن؟ 160 بالش ہے نا، اگر اپنا بالش لے لو تو ایک کتنے 2 فٹ 120 فیٹ، اگر آدم علیہ السلام کی بالش لے لو پتہ نہیں کتنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سمجھا؟ ہم نے کیا سمجھا ہے جنت کو؟ دنیا کو کیا سمجھا ہم نے؟ ساری محنتیں اس کے لیے، جنت کو کیا سمجھا ہم نے؟ 1-2 کمرے ہیں، تھوڑا پرانے ایریا میں مل جائیں گے، یہی ایسا ہی کچھ سمجھا ہم نے، یہی سمجھا ہے روزگار مل جائے گا، جاب ملے گا، وہ ضائع کرے گا، یہی سمجھا ہے ہم نے جنت کو، اسی لیے ہم کچھ کوشش نہیں کر رہے۔ ارے جنت ایسی چیز ہے، اگر آدم علیہ السلام کا بالش لے لے تو پتہ نہیں کتنا کا، صرف اوپر ہی کی طرف
लंबा ही नहीं होगा, उसी एतबार से कद भी मोटापा भी होगा, उसी एतबार से खूबसूरती भी होगी, और क्या होगा, हर एतबार हर चीज शर्म की कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जब वहां पर मुबाशरत करेगा उसके बाद फौरन वैसा ही हो जाएगा जैसे उसने की। हर चीज, थूक नहीं आएगा, पेशाब नहीं आएगी, 70 घूरे होंगी, और निगाहों की लाइट इतनी तेज है होगी कि अल्लाह को हम देख सकते। फिर इन नजरों से देखो, अपनी खड़ा हो जाओ, देखो चारों तरफ, कहां तक है नजर, वहां तक पड़े, कहां, बहरे अल-काहिल से भी आगे बढ़ गई नजर। अच्छा, ये आपका है, यहां कोई आ नहीं सकता, समझ में, ये आपका है, आपकी बीवी का है, अगर बेटा भी है तो उसका है, ऐसा नहीं आप दोनों रह सकते एक साथ, लेकिन अपनी अलग अलग जन्नत, चूंकि उसने भी अमल नहीं अमल किया, हमने भी अमल किया, ये जन्नत मिलेगी, एक जन्नत की। जन्नत क्या है, जो बात का हो वहां तक नजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मोहम्मद को पढ़िए, क्या है वहां, क्या है, बहरुल असल, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शहद का समंदर, गाय रखने की जरूरत नहीं, दूध का समंदर, दूध का समंदर, शहद का समंदर, शराब का समंदर, और वो कभी सड़ने वाला नहीं, बदबू नहीं, हर फिर वहां से नहरें फूटती, हर जन्नती के बाहर से एक नहर, हर चीज, शहद की नहर, दूध की नहर, और वहां थूक नहीं हुई। उस वो जन्नत किसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐसी जन्नत जो किसी आंख ने सुनी देखी नहीं, किसी कान ने, किसी जहन में ख्याल तक नहीं आ सकता। आप बड़े बड़े फ्लाइट्स वगैरह को देखें कि कहीं कोई ऐसा नहीं होगा, पता नहीं वहां की फ्लाइट कैसी होगी, अपने दोस्त के पास आप अंदाजा लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जन्नतियों के दरमियान फर्क क्या होगा, यहां से आसमान तक, यहां से अगर एक आपका सारथी, आप अल्लाह अल्लाह करे हम सब जन्नत में हों इंशाअल्लाह, अल्लाह से हम दुआ करते हैं, उम्मीद की है घर से हम मुलाकात हो। अगर दूसरा जन्नती हमसे एक दर्जे में ऊपर है, एक आयत उसको हमसे ज्यादा याद है, क्योंकि दर्जे होंगे ना उसी एतबार से मुतायन क़यामत के दिन। आपको मालूम कितना सफर करना है यहां से आसमान तक, गाड़ी वाड़ी नहीं, वहां कैसी सवारी होगी आप अंदाजा, जो क्या लाइट की तेजी से चल रही हो, बल्कि इससे भी ज्यादा वहां पहुंचाएगी, वो आपको वहां पर मिलने वाला है। उसके लिए कोशिश हमको करनी है उन चीजों के लिए जहां की जवानी कभी ढलने वाली नहीं, जहां कभी थकावट तक नहीं आई, जहां कभी सरमा नहीं आएगा, जहां कभी गर्मा नहीं आएगा, जहां कभी क्या सर्दी नहीं लगी, जहां कभी गर्मी नहीं लगेगी, और जहां हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो जन्नत है। सिर्फ हमें उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये इतनी बड़ी चीज किसके लिए है, किसके लिए है, उइद्दत लिलमुत्तकीन, ये इन्हीं किस्म के लोगों के लिए पैदा की जो अभी तक बयान हुआ, जिनके अंदर क्या था, तकवा, दुनिया के अंदर अल्लाह से डरे, गियाबत में गए, तन्हाइयों में थे, गुनाहों के बहुत मौके मिले, लेकिन नहीं किया, अल्लाह से डरे, चले गए बाहर, कहीं उधर कौन पहचानता, उधर शादी की तरह किसी औरत के साथ कमरे में रहेंगे, कौन पूछने वाला, यहां से लेके जाएगा उधर वालों को, लेकिन नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। तन्हाइयों में गया, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे गया, कोई देख नहीं रहा है, तन्हाइयों में है, रात की तन्हाई, मोबाइल है अपने हाथ में, सब कुछ देख सकता है, सब क्या भी देख सकता है, लेकिन अल्लाह से डरता नहीं करूंगा ऐसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दूंगा जब अपने माँ बाप से डरता हूं, उनके सामने नहीं देख सकता हूं, अल्लाह तो देख रहा है, मुझे डर रहा है अल्लाह से। ऐसे लोगों के लिए जन्नत, ऐसे लोगों के लिए जन्नत। और आपको मालूम है हाल ही में हम कहां से फारिग हुए, एक कोर्स करके आए हम, क्या रमजान के बड़ी तपस्या करके आए हम, दिन में फाका और रात को एक एक्स्ट्रा नमाज, और वो भी थोड़ी नहीं, कितने 11 रकात, 11 रकात माशाल्लाह, और पूरे दिन भर तपस्या, एक भी पानी पीते हो भी, इनको पता क्या है, पानी तो पीते, पानी वानी पीते, सेब भी खाते, नेचुरल चीजें,
اپنے ہاتھ والی چیزیں وہ روزہ بھی نہیں، اس سے بھی کٹر روزہ، کچھ بھی حال ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا، وہ بھی کیوں کیا فرض میں نے تم پر اتنی بڑی عبادت ایک خاص مقصد سے تم پر فرض کی تاکہ تمہارے اندر تقوی، اور آیا نا تقوی، اللہ نے سچ فرمایا تقوی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، تقوی آتا کیسے ہے اب یہ جاننا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے روزے رکھو، روزہ رکھنا ہے تو تقوی آئے گا۔ کیا آج رمضانی میں روزے رکھنے تھے بس؟ نبی سم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20، 13، 14، 15 فل مون ڈیز، جس میں مکمل چاند ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، کون کون سے؟ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ۔ ہم رکھتے ہیں کیا؟ نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے رمضان میں تو تقوی آ گئی، تو ہم نے دیکھا واقعی میں روزوں سے تقوی آتا ہے۔ پڑھتے تھے نا ہم نماز، جماعت سے بھی پڑھتے تھے۔ یہ 9 رکعت کیا چیز ہے ابھی کی، یا 7 رکعت، ہم تو کتنے پڑھتے تھے؟ 11 رکعت، اور جھگڑتے ایسا تھے کہ سر پاڑ دیتے تھے، یہ ہے اور ہم پڑھیں گے، اور رمضان کے بعد فرض نہیں پڑھتے، نہیں کافی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ نماز ہم پر فرض ہوئی، ہم نے دیکھا، ہم نے جانچا کہ روزوں سے تقوی آیا، ہم نے مانا، لیکن اب بانٹنا یہ ہے، اب جانچنا یہ ہے کیا یہ ہے ہمارے اندر تھا یا کہ آیا اور چلے گیا۔ ابھی دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل، یہ رمضان کے دوران کے لیے نہیں ہے حدیث، یہ رمضان کے بعد کے لیے ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل، الفاظ مختلف ہے ابو داؤد کے والغم، جس نے من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ جھوٹ کیا؟ صرف وہی جھوٹ ہے جو ہمارے میں، آپ کو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جھوٹ بول دیا ادھر بھی۔ آپ نے جلسے میں کیوں نہیں آ رہے، پروگرام میں کیوں نہیں، ادھر بھی جھوٹ۔ من لم یدع قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی جس نے نہیں چھوڑی، والعمل به والجهل، اس پر عمل کرنا، اور جہالت کے کام جس نے نہیں چھوڑے، جاہلانہ رسومات، جاہلانہ عقائد، جاہلانہ عادات جس نے نہیں چھوڑی، فلیس للہ حاجت، سمجھ لو اللہ کو میری روزے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ویسٹ گیا ہے، وہ سارا ضائع ہوا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ تقوی ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا، اس کی پہچان کیا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کبھی کبھی کم از کم روزہ رکھیں۔ 6 شوال کے روزے تھے، فرض تو ہے نہیں، لیکن اگر رکھیں تو اور تقوی آئے گا، اور نماز ہم پابندی سے پڑھیں۔ ہم نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، تقوی کے اب ذرائع کیا ہے، تقوی کیسے آئے گا؟ ایک تو روزہ ہے، ایک ہے نماز، ہر عبادت، ہر برائی سے بچنا، شارٹ پہ کہہ رہا ہوں، کیا ہے؟ تقوی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی شعائر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی کیا کرنا؟ احترام کرنے سے تقوی آتا ہے، اللہ کی آیات پر تدبر کرنے سے تقوی آتا ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے سے، علم سیکھنے سے کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے۔ دلائل دوں گا تو بہت پہلے وقت ہو چکا ہے، اور بھی وقت ہو جائے گا۔ اور آپس میں بیٹھنا، ایمان کی مجلسیں قائم کرنا، ضروری بڑا جلسہ کرنا، بڑے بڑے خطیب لانا نہیں، چند دنوں بیٹھی، 2-3 بیٹھی، مسجد کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی بستی کے بارے میں غور و فکر کیجیے، حالات پر غور و فکر کیجیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپس میں گفتگو کیجیے۔ دلیل ہے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے، مسلم کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کہا کرتے، مسلم کے اندر کیا کہا کرتے؟ اجلس بنا نومن، آؤ بیٹھو ہم ایمان بڑھائیں گے، اجلس بنا نزداد ایمان، آؤ بیٹھو ہم ایمان بڑھائیں گے، ایمان زیادہ کریں گے۔ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن سے متعلق، اپنی بستی سے متعلق غور و فکر کریں، باتیں کریں آپس میں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، خوف الہی بڑھتا ہے۔ تقوی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی آیات پر تدبر، غور و فکر، غور و فکر، غور و فکر۔
ان کی حدیث پر غور کیا. ابھی ہمارے محترم ہمارے بہترین انداز میں بیان کر رہے تھے ایک علمی نقطہ. دیکھیے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک علمی بات سکھانے کے لیے کتنا وقت دیا, کتنا ہے, پھر اس پر غور کیجیے. آج ہم علم دین کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں, اتنا زیادہ بڑا مٹیریل ہم کو مل رہا ہے, ہم علم دین کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں. کسی مجلس میں گئی, وہاں پر ہم بونگتے ہوئے سنتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, موبائل سے کھیلتے, آیا فون بنا لو ادھری پہ فوراً. آپ کو معلوم ہے, اسی ضمن میں ایک بات بتاتا ہوں, علم کی ناقدری سے, قرآن و سنت کی ناقدری سے تقویٰ چلے جاتا ہے, تقویٰ ضائع ہو جاتا ہے اور نور چھن جاتا ہے. آپ کو معلوم دلیل, ہارون رشید کتنے بڑے بادشاہ تھے. ایک مرتبہ بادل چل رہا ہے تو کہاں چلے جا بادل, کہاں تک جائے گا, بلا آخر آپ کا خراج میرے ہی ملک میں پہنچے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا, عباسی سلطنت, لداخ سے اوپر چین تک سے آگے تک بڑھانے کے پلان کر رہے تھے. ٹھیک, عباسی کا بیٹا, اتنے بڑے حکمران کا بیٹا, ٹیک لگا کے وقت کے محدث کے سامنے کیا کہا, مجھے ذرا کوئی حدیث سنائے, ٹانگ پر ٹانگ رکھا ہوا ایسے ٹیک لگا کے اس کو کیا کہہ رہا ہے, مجھے کوئی حدیث سنائے. اس نے کیا کہا میں علم کی ناقدری کرنے والوں کو حدیث نہیں سنایا چاہتا. امام بخاری رحمہ اللہ وقت کے گورنر کی کیا کہا, آپ نے گھر میں آؤ میرے بچوں کو پڑھاؤ. امام بخاری نے فرمایا اذل العلم ولا احمل الى باب السلاطین, آپ کے بچے کتنے امیر باپ کے بیٹے ادھر آئیں گے میرے پاس پڑھیں, میں علم کو ذلیل کر کے سلاطین کے دروازے تک نہیں لے جاؤں. ہم اس وقت کتنی بڑی بڑی ایپس ہیں قرآن کے اندر, قرآن تجویز سے پڑھا رہا ہے, اس کے اوپر انگلی پھیرتے جائے, قرآن ماسٹر آیا ہے, مولوی صاحب آپ کا استاد اتنا دیر تک نہیں پڑھائے, چوتھی مرتبہ نہیں ہے تماچا بجا دے گا, اور بڈھا بھی سیکھ سکتا ہے. بار بار انگلی پھیرتے جائے, وہ بار بار پڑھ رہا ہے, بار بار جب تک میں آدھو پڑھتا جا رہا ہے. ایسے ایپس بنائے آج کل کے اللہ کے نیک بندوں نے, اللہ کے نیک انجینئرز نے ایسے ایپس بنائے. کس نے, زاہد حسین چھپا حفظہ اللہ وتعالہ نے پورے کتب الستہ کو, مجھے معلوم ہے آپ کی اردو کمزور ہے, اس پہ کیا کر دیجئے, تھوڑی بہت تو آتی ہوگی, آڈیو پہ کلک کرے, وہ پڑھ کر بھی اتنے صاف آواز میں پڑھ کر دکھائی وہ حدیث. بس پورے کتب الستہ, کتب الستہ نہیں زیادہ ہے اس کے اندر, عبادات سب کچھ پورا. اللہ رب العالمین اور بھی بڑی کئی ہے اسلامک اپلیکیشن, کتنا زیادہ اللہ رب العالمین اس دور کے, لیکن کتنی ناقدری. ایسے ایسے قرآنک ریسائٹرز ہیں, کس پر, فیس بک پہ نہ جائیے, یوٹیوب پر سبسکرائب کر دیجیے, بڑا ذریعہ ہے. اسپیکر اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی مشتاق میری صاحب ہے, لگا دیجیے. بڑے بڑے علماء ہیں, جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ہے, عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ہے, بہت بڑے عالم محدث ہیں. ہم لوگ آوازوں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے گھر میں لگا دیجیے. بہت بڑا ذریعہ ہے علم سیکھنے کا, ایمان بڑھانے کا, تقویٰ بڑھانے کا, بہت بڑا ذریعہ آپ کے گھر میں. آپ کو جاتے کبھی ماؤں بہنوں کو بتاتے, ان بیچاریوں کو کبھی ایک حدیث بھی نصیب میں نہیں آتی, پھر کہتے ہیں سخت دل رہتے اور کچھ, کبھی ان بیچاریوں کو کبھی حدیث ہم بتاتے کیا. لگا دیجیے اسے اپنے گھر. اللہ رب العالمین, آپ اندازہ لگے صحابہ کرام ایک آیت کہی ہوتی تھی کسی کے سینے میں, ایک ہوتی تھی کسی کھاد پر لکھی, ایک کسی پتھر پر, ایک کسی ہڈی پر, ایک ایک جگہ جا کر جمع کرتے تھے اور حفظ کرتے. ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے, ان کے پاس ایسے ذرائع ہوتے, کیا کیا ہوتا صحابہ کرام, پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچائے گئے ہوتے. فیس بک وغیرہ کتنے بڑے ذرائع, لکھ دیجیے, میسج کرتے جائیں, میسج کاپی کرنا, پیسٹ 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 پیسٹ, کیا نہیں ہونا. ایکسپٹ اسلام, say Allah is one, say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ترجمہ ڈالتے جائیں. ختم. اگر بزدل ہو, نہیں کر سکتے ہو, اسلام پھیلا نہیں سکتے ہو, چوراہوں پر جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازاروں میں نکلا کرتے تھے, یہ تو کرو فیس بک پہ, اللہ نے بہت بڑا ذریعہ. پروفائل پک کرو, فرینڈ ریکویسٹ تو کرو, اتنے ہی زیادہ بزدل ہو, فرینڈ ریکویسٹ کرو, اس کو جائے گا سامنے لکھا ہوگا say Allah is one, کہہ رہے اللہ ایک ہے, انگلی کے اشارے بھی. آج کل بہت سارے ذرائع, اتنا ہی زیادہ ہو, اتنا تو کرو اللہ کے بدو, یہ نہ کرو کہ پھر ٹھہرو, فطر بس ہو.
इतने बड़े बुज़दिल तो हो किस लिए इस अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के दीन को अपनी बस्तियों में, अपने घरों में इतने बड़े बड़े उलमा हैं, जरिया है सब्सक्राइब करके आएगा। दर्जा कम से कम ये है कि आप कम से कम कोई एक अच्छा इल्मी व्हाट्सएप है उसको तो ज्वाइन कीजिए, आपकी जमीयत का ग्रुप है उसमें उसको तो ज्वाइन कीजिए। पता ये इस नियत के साथ मुझे पता चले कम से कम कोई प्रोग्रामों में जाओ, तकवे का एक बहुत बड़ा जरिया है, उलमा की सोहबत में रहने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस्लामिक चैनल को उलमा के बयान को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, आपको बोले वो तो सुनिए कम से कम, हालांकि उसमें वो तासीर नहीं है जो सामने सामने है, लेकिन कम से कम हम वो भी नहीं करते। तो आप मुझे बताइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की कितनी नाकदरी करते। इसी तरह से तकवा चले जाता है। इब्राहिम बिन अदहम के बारे में अभी भी पढ़ रहा था, एक और चंद दिनों पहले भी पढ़ा था। आज हम कितना बातिल की तरफ देखते हैं, कितने वीडियोस, कितना वक्त हम जाया करते हैं, किस पर, फेसबुक पर, वो भी गंदी गंदी, हमेशा चुटकुले पढ़ते रहना, सुनते रहना, हंसी मजाक, सिर्फ यही नबी ने फरमाया ज्यादा मत हंसा करो, इससे क्या होगा, आपका दिल मुर्दा हो जाएगा। दिल मुर्दा हो गया तो आप उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, उस पर हक का भी असर नहीं कर सकते। दिल अगर मरीज है उसको वाज पढ़ के उसका मर्ज दूर हो सकता है, but if your heart is infected by the germs of nifaq and kufr and it has become dead, अगर आपका हार्ट बिल्कुल हो चुका है, टोटली डेड हो चुका है, निफाक से भर चुका है, कुछ भी आपके लिए कुछ नहीं, इसको ये जिंदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाते फइन्ना ला तामल अब्सार, निगाहें अंधेरी होती, दिलों की किसने बयान किया, अल्लाह ने कई मौजूद, जो मरीज दिल है उसको कुछ बन सकता है, और उसके पढ़ो दिल जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर मुर्दा हो चुका है, मुर्दा होता है जिंदा, उसको तो अल्लाह ही जिंदा कर सकता है, हम जिंदा नहीं कर सकते। और फरमाते इब्राहिम बिन अदहम, तकवा कैसे चला जाता है, हक की मारिफत कैसे खत्म हो जाती है, अल्लाह की मारिफत, नेकियों की तड़प, नेकियों की मोहब्बत, नेकियों की चाहत कैसे खत्म हो जाती। फरमाते हैं गंदी चीजों की तरफ बार बार देखना, बातिल की तरफ बार बार देखना क्या करता है, तुज़हिको या तुज़ीकुल कुलूब या तुज़हिबु मारिफतल हक़्क़ि मिनल क़ल्ब, तकवा को, हक की मारिफत को दिल से छीन लेता है किसी बातिल की तरफ बार बार। हम मामूली समझते बार बार फेसबुक, इसी के लिए फरमाया कि उसमें कयामत के दिन ऐसे फितने आएंगे, जिसने उसकी तरफ देखा वाक़ा होकर रहेगा। वहां मुझे वाले कितने ऐसी वीडियोस है जिनकी तरफ नजर पड़ गई, फिर आप उसके वापस आ नहीं सकते, देखने बिना, उसका मजा चखे बिना वापस, है कि नहीं। और फिर इसमें बहुत सारी अच्छी वीडियोस, और खासकर मैं हमेशा, बहुत सारे इसके फायदे भी है लेकिन नुकसान इसका ज्यादा है, हालांकि बहुत बड़ा जरिया। और भी इसके अंदर कई चीजें है, यूट्यूब है कम से कम उसके अंदर, या कम से कम उसके अंदर भी अगर उसको ये रिपोर्ट करता रहेगा, ब्लॉक करता जाएगा अगर, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान खैर ही खैर है। कितनी ऐसी चीजें हैं, हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं, हम अपने तकवे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं, नहीं करते हैं। और तकवा कैसे बढ़ता है, तकवा बढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए मसाइल बर्दाश्त करते, जिसको हम मामूली समझते। हाँ, आपने दावा किया है तौहीद का, आपने दावा किया मुसलमान होने का, आपने दावा किया है कुरान और सुन्नत का, आपने दावा किया है मोमिन का, अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं नहीं छोड़ेगा। क्या लोगों ने एक गुमान कर लिया कहीं आप मोमिन मांगे उनको छोड़ दिया, नहीं, अब आजमाइशें आएंगी, अब उसके लिए तैयार रहो। और उनको जिसने बर्दाश्त किया तकवा उसका बढ़ेगा, जिसने उससे मुंह मोड़ा उसके दिल से तकवा चला जाएगा, उसका दिल साफ हो जाएगा। इस पर बारे में कितनी भी दलाइल दे सकता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जिहाद किया आया और उसने बैत की, लेकिन उसको थोड़ी सी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, फौरन कहा उसको अपनी बैत वापस ले लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक है, मुनाफिक की मौत मरेगा। ठीक, कुरान की आयत शुरू वाली वो इसी बारे में है। और इसी तरह से दिल से क्या चला जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मसाइल
کو برداشت نہیں کرنا, امتحانات کو برداشت نہیں کرنا, اللہ کے دین کے بارے میں جو پہنچی اور چونکہ ضروری ہے آپ کو مسائل آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو گھیرا گیا کس سے؟ مشکلات سے. واقعی وہ باڑ کراس کیجیے آگے جنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار بالشہوات, یہی دیکھیے شہوات ہے موبائل کے اندر, فیس بک کے اندر, سب شہوات سے بھری ہوئی. اور جنت کے باہر سے کس کی باڑ لگی ہوئی ہے؟ شہوات. اس کے قریب جائے ختم اندر. اور اس کی تشریح تو ایک اور حدیث سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے, حالانکہ اس سے لیکن ایک مفید ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے, خاص کر میرے اپنے لیے, ہم نوجوان, میرے نوجوان بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جنت کو پیدا کیا, پھر جبریل کو دیا, پھر بولا جا کے دیکھو. حدیث صحیح ہے. جبریل نے دیکھا, کہا ہے اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت, جو بھی اس بارے میں سنے گا پاگل ہوگا نہیں, مطلب مفہوم کہہ رہا ہوں, وہ اس کے لیے کوشش کرے گا اور ضرور جنت میں. اللہ نے فرمایا نہیں ایسا. پھر اللہ اس کے بعد سے کس کی لگا دی؟ مکارہ کی, مشکلات کی باڑ لگا دی. مشکلات کی باڑ کیا؟ صبح سویرے اٹھنا, یہ کوئی زیادہ مشکل بات ہے. یہ جب آپ توحید کا دعویٰ کریں گے جنت آپ پر مصائب آئیں گے, ٹھیک, یہ ہے مصائب کی بات. پھر جبریل کو کہا جا کے دیکھو. جبریل نے کہا اے اللہ اب تیرے اولو العزم صبرناک بندے کی اس میں داخل, اب تو مجھے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا. اللہ نے کہا جبریل کو جا کے دیکھو. کہا جبریل نے اتنی طرف ہے, جو اس بارے میں سنے گا ضرور بچے گا, کیوں نہیں بچے گا؟ اللہ نے فرمایا. اس کے بعد سے اللہ نے کس چیز کی باڑ لگا دی؟ شہوات کی, بے پردہ عورتوں کی. ان کی تعداد تو ایسی بھی زیادہ ہوگی جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کی تعداد زیادہ کیا ہوگی؟ میں نے جنت میں دیکھا زیادہ وہاں فقیروں کی تعداد دیکھی, جن کو ہم حقیر سمجھتے دنیا کے اندر. اور فرمایا جہنم میں دیکھا تو سب سے زیادہ وہاں تعداد کن کیا ہی؟ انہی بے پردہ عورتوں کی زیادہ تعداد وہاں نظر آئی. اور پھر یہ شہوات میں سے آتا, شراب نوشی, مستی, موبائل شہوات میں سے 24 گھنٹے آپ کے دل کو سخت بنا دیں. اللہ کے بندو, اس کے ذریعے آپ پڑھیے بھی, لیکن اس پڑھائی میں وہ مزہ نہیں ہے, وہ لطف نہیں ہے جو کتاب پڑھنے میں, جو قرآن پڑھنے میں. آپ کبھی اس کے لیے وقت نکالیں. کبھی صحابہ کرام اس کے لیے بھی وقت نکالا, تنہائی میں چلے جائیے, مسجد کے کونے میں جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھی, ہم بھول چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانو ہی وہ بھول تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ دیا. یہ کہاں کی طرف لے جاتی, ذہن ڈائیورٹ کر دیتی انسان کے اٹینشن کو. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں سنے, میرا اللہ کتنا بڑا, کتنا بڑا, اس کے نام کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, تقویٰ بڑھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں کیا مسائل اس نے دنیا کے حالات پر غور کیجیے, تقویٰ بڑھے گا. تقوی کا بڑھانے کا ایک اور ذریعہ ہے جسے ہم نے آج کل چھوڑ ہی دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تو نہائی کہ تم زیارت قبور, فتنہ تھا, نئے مسلمان والے تھے, میں تم کو منع کرتا تھا کس سے؟ قبروں کی زیارت سے. لیکن اب نہیں, اب مسلمانوں کی حکومت ہے, اب بڑے بڑے مزار نہیں, اب عام میران قبریں ہے, فضول آپ جایا کرو, ان کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. مختلف الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے تمہیں تقویٰ بڑھے گا, اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی, اس سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. جب آپ بار بار قبرستان جاؤ گے, نزلیں مارو گے. اللہ کی قسم کر کہتا ہوں, حال ہی میں رمضان میں سری نگر کے اندر تھا, اور یہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ فرق ہے ٹنل کے اس پار والے اس پر. وہاں بھی خط برایا بہت ہے, لیکن وہاں ایمان بھی ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان فی اہل الحجاز, اہل حجاز میں ایمان ہے. والکفر والجفا فی اہل المشرق, مشرق والوں میں کیا ہے؟ دلوں کی سختی ہے اور گمنڈ و غرور ہے. یہی دیکھو ٹنل کی اس بار والے نوجوانوں میں, اور ان میں بہت. ایک نوجوان کہا میں آپ چلو قبرستان, میں حیران جیسا ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ بریلی تو نہیں؟ بولا نہیں میں جاتا ہوں, مجھے معلوم ہے, ویران قبریں میں کبھی کبھی جاتا ہوں. بغیر شادی شدہ کے نوجوان, پورے رمضان بھر ہم تراویح پڑھتے تھے, پیچھے اس نے پورا مکمل قرآن پکڑ کر رکھا, اور بڑا ہوشیار, کہیں پر اگر انسان رک جاتا تھا فوراً کیا لقمہ دیتا تھا, فتح دیتا. اور اس کے علاوہ پورے قرآن, وہ تو ایک سنا بھی اس نے, اور پورا ایک قرآن کی ایک دن میں ایک پارہ تلاوت کرتا تھا بغیر شادی کا. بھی چھوٹا سا نوجوان بولا میں جاتا ہوں قبروں کی زیارت کرتا ہوں. اب کیوں؟
इससे तकवा बढ़ता है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ बढ़ता है। इन सब चीजों, अब मोबाइल पे देखेंगे हमेशा ड्रामे, बंगाली ड्रामे, बिहारी ड्रामे और तरह गंदे किस्म की चीजें, कहाँ तकवा रहेगा? ईमान, दिल तो डेड हो जाएगा। जिसको बार बार हंसना हंसना बार बार हंसना, ज्यादा हंसने से क्या दिल मुर्दा होगा, बार बार हम वही चीजें देखते रहे, पता नहीं क्या क्या होता। और इससे क्या हो जाता है? तकवा चले जाता है, और तकवा खास चीज से चले जाता है। वो क्या है? वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब इज़ा समिअतुम मन आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा वयस्तहज़अ फला तक़ूदू माअहुम, तकवा चले जाएगा। तुमको नाज़िल किया गया है, ये आयत कुरान करीम में 2 जगह अल्लाह ने अल्फाज के मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नाज़िल फरमाए, लेकिन माना एक ही है। नबी सल्लल्लाहु मैंने तुम पर नाज़िल कर दिया है, फर्ज कर दिया है, जब किसी मेरी मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन हो रही हो, कुरान और सुन्नत की तौहीन हो रही हो, कहीं पर भी अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसमें वो सारे गुमराह क्या आते हैं आजकल फेसबुक यहाँ पर बताने वाले, जो क्या अंदर से नहीं मालूम क्या है, बाहर क्या समझ, कुरान और सुन्नत आपको सुनाते हैं। हाँ, इस्लाम के बड़े चैंपियन बने हुए वो भी इसमें आते हो, ना सुनिए। अल्लाह ने जहां कुरान, जिस मस्जिद में कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता हो, अल्लाह की आयत का इस्तिज़ा किया जाता हो, फला तक़ूदू माअहुम, उनके साथ ना बैठो। इन्नकुम, अगर ऐसा करोगे आप उन्हीं जैसे हो जाओगे, ईमान चला जाएगा, तकवा चला जाएगा, धुल जाएगा सारा तकवा। अब तकवा अगर आया, ये कैसे चला जाएगा? मुनाफिकीन की मजलिस में, हुजूर में हम जाके दुकानों में बैठे, पता ही चला जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत का मजा ठट्ठे किए जा रहे हैं, सिर्फ चुटकुले बयान किए जा रहे हैं, वक्त जाया किया जा रहा है, खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही, फलां चीज के बारे में, दुनिया परस्ती के बारे में बातें, ईमान चला है, मुनाफिकीन की मजलिस में न जाइए, ईमान चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया, रमजान का सारा तकवा दिन खत्म हो जाएगा, ईद की खुशी भी आप हिसाब से मनाइए, मुनाफिकीन की मजलिस में न जाइए, वरना सारा ईमान खत्म हो जाएगा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा फरमा, फिर तकवे की हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत, अपना खौफ, अपनी अज़मत, अपना तक़द्दुस पैदा फरमा, और हमारे दिलों के अंदर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इताअत का जज्बा पैदा फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, कुरान सुन्नत की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा, हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा फरमा। अल्लाह इस तकवे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। तकवा बहुत आसानी से आ भी जाता है, लेकिन बहुत जल्दी चले भी जाता है, इस पर भी हमें गौर करना है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हाज़रीन में से, हम में से, हमारे अकारिब में से जो भी बीमार है उसे शिफा याजिल अता फरमा। अल्लाह जो भी गाफिल है उसे बेदार फरमा, अल्लाह उसे होश दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जागने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भी गुमराह है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमान इस वक्त मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए, अल्लाह मुसलमानों की सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा। तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत से करीब कर दे। अल्लाह हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह हम पर अब्र बारा नाज़िल फरमा, रहमत की बारिश हम पर बरसा। ए अल्लाह हमारी ज़मीनों में बरकत अता फरमा, हमारी रोज़ों में बरकत पैदा फरमा, हमारी फसलों में बरकत, हमारे फलों में बरकत पैदा फरमा, हमारी तिजारत में, हमारे हर तरह के रोजगार में अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी नौकरियों में, हमारी मुलाजमतों में अल्लाह बरकत पैदा फरमा। हमारे तुल्लाब इल्म को, तालिब इल्मों को इल्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमा को कुरान और सुन्नत के अंदर और ज़ुहद व वरा में अल्लाह बुलंद मकाम अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल हम्द।